اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں علی ولی اللہ نیٹ ورک. میں آپ کا ہوسٹ حسن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور میں آج جو کہ بیبیاں پاک دامن کی نگری میں ہوں, جو کہ مطلب معذرت آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کچھ دنوں سے, کئی سالوں سے, لاک ڈاؤن سے لے کے اب تک جو کہ دربار بند ہے, جو کہ کنسٹرکشنز کا کام بھی ہو رہا ہے, اور مطلب کافی وہاں پر کام ہو رہا ہے اور ہو بھی گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے سلسلے میں آج ہم ادھر حاضر بھی ہوئے ہیں, اور اس ٹائم ہم موجود ہیں مرکزی امام بارگاہ بی بی مریم امام بارگاہ میں. آج ہم موجود ہیں جو قدیمی امام بارگاہ ہے بیبیاں پاک دامن کا, اور یہاں پر عشرے اور مجالس اور بالخصوص 9 ذی الحج کو یہاں سے شہزادہ مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کا تابوت بھی یہاں سے نکلتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک اور لاہور کی ایک شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ دربار بی بی پاک دامن کے یہ گدی نشین سے آج ہم مخاطب ہوں گے, اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, سید اسد مصطفیٰ نقوی صاحب. السلام علیکم اسد بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ علیہ السلام. یہ اسد بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آج ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے, اب کیونکہ یہ گدی نشین ہے اور ہمارے پاس بکس بھی, اور ان کے پاس بکس بھی موجود ہے جو کہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے سادات کا, اس کے حوالے سے جو کہ گدیاں اور جو مطلب چلتا آ رہا ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے, اور اسے تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے, اور کچھ جو بیبیاں پاک کے دربار کے جو کام یا جب کھولنے کے انتظام اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, تاکہ زائرین اور جو دور دراز سے آ رہے ہیں زائرین, جن کو کیا نام ہے ابھی جو کہ بند ہے, لوگ مایوس ہو کے جا رہے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے آج ہم یہ لے کے آئے. تو آج ہمیں اسد بھائی بتائیں گے اس کے حوالے سے. جی السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. اس طرح ہے جی کہ دربار بی بی پاک دامن جو ہے وہ عرصہ 4 سال سے بند ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے انڈر کنسٹرکشن ہے. الحمدللہ اس کا کافی جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. اس کا توسیع کا کام مزید جو اس کی گلی کی کھلی کرنی تھی, ایکسپینڈ کرنا تھا, اس کا کام چل رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور جیسے بھائی نے آپ کو تعارف دیا ہے کہ ہم اس وقت امام بارگاہ مریم بی بی میں موجود ہیں, جو کہ قدیمی امام بارگاہ ہے. سب لوگ اس کو جانتے ہیں, چونکہ میجورٹی جتنی بھی عزاداری ہے یا نوچندی جمعرات کو ماتم داریاں ہوتی ہیں یا سنگتیں آتی ہیں, وہ سب جب ماتم داری کے لیے آتے ہیں تو کیونکہ دربار بند ہے اور اندر ماتم داری نہیں ہو سکتی, تو وہ گلی میں ماتم داری کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے لنگر کا جتنا بھی اہتمام ہے وہ اپنا یہاں پہ امام بارگاہ مریم بی بی میں کرتے ہیں. چونکہ ہمارا انتظامیہ کے ساتھ ایک سیٹل ڈاؤن ہوا ہوا میٹر کہ ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے آنے والے زائرین کو, تو جس میں جب مسافر خانہ انڈر کنسٹرکشن تھا تو تب بھی جو ہے وہ میجورٹی لوگ ہمارے پاس قافلے ذی الحج کے, یا اسی طرح سے 14 رجب کا ہمارا جو مرکزی زیارت ہوتی ہے بی بی کی شہادت کی, اس کے علاوہ 9 سفر کا ہوتا ہے تابوت مولا کا, اس کے علاوہ 11 کا سفر کی ہے, پھر 7 سفر کی ہے مجلس, اس طرح 9 محرم کا ذوالجناح کی زیارت ہے مرکزی یہاں سے. تو بیسیکلی ہم مریم بی بی امام بارگاہ جو ہے وہ دربار بی بی پاک دامن پہ آنے والے جتنے زائرین ہیں ان کو بیسیکلی اکوموڈیٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اور اس وقت چونکہ دربار بی بی پاک دامن انڈر کنسٹرکشن ہے, جیسے سب کو پتہ ہے, ابھی ریسنٹلی ان کی میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی دربار کی کیا پوزیشن ہے, تو میں نے انہیں بتایا کہ اس کا جو مین دروازہ ہے اس کے اوپر ٹائلنگ ہو رہی ہے اور اس کا رینوویشن ہو رہی ہے اس وقت, اور اس کی جو گنبد ہے اس پہ ٹائلیں لگ رہی ہیں. اس وجہ سے دربار فی الحال سیل بند ہوا ہوا ہے اور زائرین اندر نہیں جا پا رہے ہیں. تو ابھی یہ اسی لیے جی محسن نقوی صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ خان صاحب کے دور میں تو یہ اتنا کام نہیں تیزی سے ہوا جتنا محسن نقوی صاحب نے اس کو کروایا ہے. بیسیکلی یہ پروجیکٹ تو میاں شہباز صاحب کا تھا, اور میاں شہباز صاحب نے اپنے دور میں اس کو شروع کیا تھا, اور ہم میاں صاحب کے بڑے مشکور ہیں. اس کے بعد محسن نقوی صاحب کے مشکور ہیں, ڈی سی صاحبہ کے مشکور ہیں. ڈی سی صاحبہ جو ہیں بہت کوآپریٹ کرتی ہیں ہمارے ساتھ اور آنے والے زائرین کے ساتھ, اور مائنر بھی ایشو کریٹ ہو جائے اگر الیکٹریسٹی کا یا کوئی بھی, تو ڈی سی صاحبہ ڈائریکٹلی اس کا نوٹس لیتی ہیں. تو یہ مشہور ہیں جی ہم ان کے انتظامیہ کے بھی.
تو یہ ہے کہ آنے والے زائرین جو ہیں وہ اپڈیٹ لے لیا کریں. ڈفرینٹ پیجز ہیں, دربار بی پاک دامن کا آفیشیل پیج ہے, گروپس بھی ہیں جو چل رہے ہیں, ان کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں, اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ جناب ابھی دربار اوپن ہے نہیں ہے. ابھی ان دنوں میں کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آگے پھر ایونٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. بی بی کی شہادت کی آ رہی ہے, ایام فاطمہ آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی علیہ السلام آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی معاملات ہیں ابھی عزاداری کے. اور پھر جب ایونٹس آتے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں وہ. تو ابھی یہ کہ اللہ خیر کرے, نقوی صاحب اس کے اوپر, محسن نقوی صاحب سی ایم صاحب لگے ہوئے ہیں پروجیکٹ کو لے کے, اور اللہ خیر کرے گا یہ ایز سون ایز پاسبل کمپلیٹ ہو جائے گا. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگلا جو محرم ہے ہمارا یا ذی الحج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ایزی ہو جائیں گے, کمفرٹیبل ہو جائیں گے. زائرین ایٹ لیسٹ اندر جانے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی زائرین کے لیے. مین وائل آپ لوگ آتے ہیں تو مریم بی بی امام بارگاہ حاضر ہے جی ہر طرح سے. اور باقی جی تو ناظرین آپ نے سن لیا, اور جو آگے سننے والے ہیں تو ان کو یہ میسج اسد بھائی نے ماشاءاللہ سے کنوے کر دیا کہ جو بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات جو بھی ہے سب اتحاد جو مطلب کمیٹی ہے وہ سب مل کر اپنا اپنا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھا پیغام ہوگا سب کے لیے. تو اب میں مختصر سا اسد بھائی سے آیا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو کچھ لوگ اسد بھائی کہتے ہیں نا کہ ناؤز باللہ کے بی بی پاک کے حوالے سے کہ وہ ناؤز باللہ وہ نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے پاس آپ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے مولا نے آپ کو ایک شرف حاصل دیا ہے کہ آپ اس بہت ایک ذمہ داری کا کام ہے. اسد بھائی آپ گدی نشین ہیں بی بی پاک کے, کوئی یہ ایک چھوٹا تو نہیں ہے, اور آپ ان کے گھرانے میں سے بھی ہیں بی بی کے. اتنا بڑا ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اللہ نے آپ کو شرف دیا بی بی نے. تو زائرین, اور ہمارے پاس بکس بھی ہے ان کے پاس, یہ جو میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ, یہ آپ یہ بکس یہ آپ چیک کر لیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اس پہ تمام جو صدات ہیں نا, جتنے بھی صدات ہیں جو گدی نشین دربار ان کی یہ یہاں پر ہے. اور یہ کیا نام ہے, آپ بہتر بتائیں گے ہمیں گدی نشین کے حوالے سے, اور یہ کہاں سے چھپی اور اس کی کیا سنت ہے. جی السلام علیکم. اچھا یہ اس طرح سے ہے جی کہ جس طرح انہوں نے بات کی اور تعارف دیا, ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم سادات گھرانے میں پیدا ہوئے, اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور یہ قسمت والوں کو یہ مقام ملتے ہیں, اور ڈیوٹیاں مولا کی طرف سے لگتی ہیں. اور میں بڑی عاجزی سے اور بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں, یہ کہنا چاہوں گا کہ جی مولا نے مجھے یہ ڈیوٹی دی. اور بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام جو ہیں وہ امیر مسلم بن عقیل کی وائف ہیں, جیسے کہ سفیر امام حسین علیہ السلام سب کو پتہ ہے, کربلا کے پہلے شہید ہیں الحمدللہ. اور ہمارے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ جی ہم اس نگری میں بیٹھے ہوئے ہیں بی بی کے, اور ہمارے آباء و اجداد ہم یعنی کہ ایک ہمیں ہماری پشت در پشت ہم یہاں پہ موجود ہیں. جب کوئی نہیں تھا تب بھی ہم یہاں موجود تھے الحمدللہ. اور مجھے فخر ہے کہ میں نقوی السادات ہوں. بابا میرا موجدریا, بابا جلال الدین شاہ صاحب جن کا حرم بی بی کے ساتھ ہی موجود ہے. اور بیسیکلی لوگ یہ کہتے ہیں, لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی رقیہ جو ہیں وہ چاہ میرا سرکار یہاں پہ ہیں, ان کی بیٹی ہیں, جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے. اس کو ویریفائی کروا چکے ہیں. میاں شہباز صاحب نے ایک لیٹر بھیجا تھا جو کہ انہوں نے عراق سے ویریفائی اس کو کروایا تھا, تو اس سے جو رپلائی آیا تھا اس کے اکارڈنگلی وہ بی بی رقیہ بنت حسین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, یہ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام ہے, اور یہ ویریفائڈ ہے. ٹھیک ہے نا, نہ صرف یہ ویریفائڈ ہے بلکہ کہ ہمارے یہاں پہ ایک ہمارے بھائی ہیں جو کہ نصابہ بھی ہیں اور شجرے مینٹین کرتے ہیں, مبشر علی کاظمی. ان کے پاس, ہمارے جو بھائی ہیں ان کے پاس اس کے بہت پرانے انگریزوں کے دور کے جو ریکارڈ ہیں, 300 سال 350 سال 600 سال پرانے بھی ریکارڈ موجود ہیں, جس میں یہ مینشن ہے کہ یہ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ مختلف ایویڈنسز ہیں جس کے اکارڈنگلی. اس کے علاوہ میاں شہباز صاحب نے اس کو ویریفائی بھی کر لیا ہوا ہے.
بیسیکلی یہ لینڈ جتنی بھی ہے یہ ہے تو بی بی رقیہ بنت ان کی ہے لینڈ، لیکن یہ 1400 سال پرانا قبرستان ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر لوگوں نے آباد ہو گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. ایکچولی یہ 1400 سال پرانا قبرستان ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا باقی یہ جو بک ہے یہ جو ہے بیسیکلی جو نصابہ ہیں علی گیلانی، یہ انہوں نے کمپائل کی ہے. مدینہ المنورہ سے اٹیسٹڈ جتنے بھی شجرے ہیں وہ اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اسپیشلی نقوی السادات کا بھی ہے، کاظمی السادات کا بھی ہے، گیلانی جو ہمارے سادات ہیں ان کا بھی اس کے اندر شجرہ موجود ہے. اور نقوی السادات کا اسپیشلی اس کے اندر جو شجرہ موجود ہے وہ ویریفائڈ شجرہ ہے مدینہ المنورہ سے، ٹھیک ہے. اور جو نصاب ہے ان کا جو مدینہ سے سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی اس میں مینشن ہے، لگا ہوا سرٹیفکیٹ. تو بیسیکلی آپ جس طرح سے بھائی نے کہا، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جی ہم یہاں پہ بیٹھ کے عزاداری کو بھی چلا رہے ہیں اور معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک احسن طریقے سے جو ہے وہ بی بی کے حرم کی خدمت کر رہے ہیں. اور ہم نوکر ہیں جی، بالکل گدی نشین بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے، ہم نوکر ہیں بیسیکلی. اور میری والدہ مرحومہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا زندگی میں یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو نوکر کہنا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس در کے بی بی کے در کے نوکر در نوکر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے لیے یہ مقام، ہمارے فیملی کے لیے یہ مقام بہت فخر کا باعث ہے. اور ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں، بی بی کا آپ جانتے ہیں بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام جو ہے اہل بیت کا یہ واحد حرم موجود ہے پورے ایشیا میں، ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، ہماری فیملی کے لیے اسپیشلی سید امجد حسین بخاری، سیدہ مزمل فاطمہ، ٹھیک ہے نا، جن کے ہاتھ کا یہ لگایا ہوا مریم بی بی بوٹا ہے، جنہوں نے اس کو عزاداری کو پروموٹ کیا. اور میں جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد بزرگوں کا جو ہے وہ میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ میں کن ورڈز میں اس کو ایکسپریس کروں. یہ ہمارے لیے بہت اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جی، بی بی کے در کا نوکر ہونا، اس در کا کتا ہونا. تو ناظرین آپ نے پوری ڈیٹیل مختصر سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ بیزی ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ نے ٹائم دیا، آپ کا سب سے پہلے شکریہ اسد بھائی. اچھا تو آپ نے دیکھیں، ہم آپ کو پاس یہ میسج جو لوگ کہتے تھے کہ یار بی بی پاک کا گدی نشین کون ہے، کیا اکثر لوگوں کے دلوں میں سے آج آپ نے کلیئر کر دیا علی انور نیٹ ورک کی جانب سے. اور جیتے ہمارے پاس یہ بکس ریفرنس ہے اور یہ ویریفائی ہے مدینہ المنورہ سے، ٹھیک ہے. تو ناظرین اسد بھائی نے جیسے کہا کہ دنیاوی طور پر تو ماشاءاللہ سے آپ کو یہ اعزاز تو ہے، اب گدی نشین ہے، لیکن روحانی طور پر تو آپ کا جو ماشاءاللہ سے ایک حساب کتاب ہے، بالکل تعلق ہی روحانی سلسلہ، بالکل سادات گھرانے کا سارا جو تعلق ہوتا ہے وہ روحانی سلسلہ ہی ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں دیکھیں جی جو بورن بچہ بھی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو بھی پتہ ہے کہ واقعہ کربلا، ٹھیک ہے نا، ہماری آباء و اجداد، ہمارے جو قربانیاں آباء و اجداد کی، وہ داستان، یعنی کہ بچہ جب اس نے بولنا سیکھنا ہے نا تو اس نے یا علی مدد سے سٹارٹ ہونا، ٹھیک ہے نا، لبیک یا حسین سے سٹارٹ ہونا ہے، اور اس نے مرتے مرتے بھی علی ولی اللہ پڑھتے پڑھتے مرنا ہے. تو ہمارا تو آغاز بھی علی ہے، ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مولا کرم کریں انشاءاللہ، اور آپ کو ترقی دے جی، آپ کو صحت مندی دے. آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا جو ہے وہ موقف دنیا کے آگے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ دربار کی کرنٹ کیا پوزیشن چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا. انشاءاللہ تعالی ناظرین تو آگے بھی ہم انشاءاللہ تعالی آئیں گے، آپ کو ایک دفعہ وزٹ بھی کروائیں گے، جب مجالس جیسے ایام فاطمیہ میں ہم آئیں گے آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے، اور اس کی پوری ڈیٹیل جو بھی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ مختصر سا وقت ہے، بیزی ہیں آپ جیسے کہ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو کہ ایونٹ ہوگا. اور ابھی جاتے جاتے میں آپ کو کہوں کہ رات
9 بجے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے ہمارے چینل کے اوپر ٹاپک ہوتے ہیں شرعی مسئلوں کے بھی اور دیگر ٹاپک. آج ہمارا ٹاپک ہے جنت میں کون جائے گا, تو وہ اس کو خطاب کریں گی ذاکرہ ایڈوکیٹ فہرین زیدی صاحبہ. تو آپ دیکھنا نہ بھولیے علین ولیلہ نیٹ ورک. مجھے اجازت دیجیے حسن خان کو, اور میں جاتے جاتے بس التماس ہو کہ دعا کراتے تھے جو ملک کے حالات کے حوالے سے. جناب ہماری دعا ہے مولا کائنات امام زمانہ مولا امام حسین مولا غازی عباس شہزادہ علی اصغر کے صدقے ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت ایک طرح سے اکنامیکل ایمرجنسی چل رہی ہے, مولا کائنات اس کو جو ہے وہ دور کریں, مسائل کو حل کریں ہمارے, اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہمارے حکمرانوں کے اندر اتفاق پیدا کریں. جو فرقہ وارانہ ایک معاملات ہمارے ملک میں ہمسایہ ملک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ختم کریں, اور ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے فلسطین کے لیے بالکل بے شک ٹھیک ہے نا, یہ ہمت پیدا کریں ہماری عوام کے اندر کہ ہم آواز اٹھا سکیں, ہمارا ملک فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکے. اور وہاں پہ جو مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جانا چاہیے, اور مولا ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.